بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان فخر ندیم۔ آپ میرا دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ تو تمام ناظرین سے درخواست ہے کہ میرے اس چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔ تو آج کے ہم ویلاگ میں بات کریں گے پاکستان کے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ اہم خبریں اور معلومات آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ تو پاکستان کے حالات و واقعات کس طرف جا رہے ہیں، سیاسی درجہ حرارت میں کافی اضافہ ہو گیا ہے اور سیاسی درجہ حرارت بہت بڑھ گیا ہے اور ایک بار پھر کشیدگی میں اضافہ ہو گیا ہے۔ اور کشیدگی میں اضافہ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ عمران خان سے جو قیدی نمبر 804 تھے، ان سے کچھ مذاکرات ہو رہے تھے اور کچھ بات چیت ان سے چل رہی تھی۔ تو سننے میں یہ آ رہا ہے کہ جناب عمران خان صاحب نے کچھ جو معاملات ان کے سامنے رکھے گئے تو انہوں نے ان معاملات سے، ان مطالبات سے انکار کر دیا ہے اور کسی ڈیل اور کسی ڈھیل سے جو مذاکرات ہو رہے تھے، ان مذاکرات میں ایک ٹھہراؤ اور تعطل کا شکار ہو چکے ہیں۔ مذاکرات جو محمد علی درانی کے ذریعے عمران خان سے بات چیت کے راستہ ایک کھلا تھا، وہ اب ایک تعطل کا شکار ہو چکا ہے اور ایک ٹھہراؤ اس میں آ چکا ہے۔ تو اس پیغام میں عمران خان نے کہا ہے کہ مجھے کسی بھی فیور کی، کسی بھی ناجائز اور غیر قانونی جو ہے فیور کی اور مجھے کسی بھی سہولت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے کسی ڈیل اور ڈھیل کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی مجھے کسی کی کوئی عنایت اور کی ضرورت ہے کہ کوئی میرے اوپر غیر قانونی طریقے سے عنایت کرے کہ میں کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا چاہتا جو عوام کے اور امنگوں کے خلاف ہو۔ اور جس طرح میں نے عوام میں اپنا ایک بیانیہ بنایا اور جس طرح میں نے عوام سے ایک رجوع کیا، میں عمران خان اس عوام کے اگینسٹ کوئی بھی ڈیل اور ڈھیل نہیں کرنا چاہتا۔ لیکن دوسری طرف سے کوشش کی جا رہی تھی کہ کسی طرح عمران خان صاحب کو ٹھنڈا کیا جائے اور ان سے بات چیت کی جائے اور ان کو منایا جائے تاکہ وہ کچھ عرصے کے لیے، کچھ ٹائم کے لیے، کچھ وقت کے لیے وہ ملک سے باہر چلے جائیں اور معاملات کو ٹھنڈا ہونے دیں۔ اس کے بعد پھر دیکھ لیا جائے گا کہ 2 سال 3 سال یا 1.5 سال جس طرح یہ حکومت جو شیڈول میں ہے اس کو بنائیں اور آگے دیکھیں کہ وہ چل سکتی ہے یا نہیں چل سکتی۔ اگر نہیں چل سکتی 1.5-2 سال کے بعد پھر عمران خان سے ہم جو بات چیت ہے وہ کر لیں۔ فی الحال عمران خان سے یہ مطالبہ ہے کہ آپ برائے مہربانی کسی بیرون ممالک چلے جائیں اور آپ کو ہر طرح کی اور ہر قسم کی آپ کو وہاں پہ سہولت ملے گی۔ تو آپ کے جو بندے قید ہیں، پابند سلاسل ہیں، سیاسی قیدی ہیں، ہم سب کو ہم چھوڑ دیں گے اور سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ آپ صرف ایک کام کریں اور ملک سے باہر چلے جائیں۔ تو عمران خان نے ان مطالبات کو ماننے سے انکار کر دیا ہے اور عمران خان نے واضح یہ کر دیا ہے کہ میں کسی قسم کی کوئی ڈیل نہیں کروں گا جو آئین و قانون کے خلاف ہوگی، بلکہ میرا یہ مطالبہ ہے کہ آئین پاکستان، سب سے بڑا میرا مطالبہ ہے کہ آئین پاکستان کو دیکھیں، آئین پاکستان کو پڑھیں، اس کے مطابق اگر جو میرے خلاف چیزیں ہیں وہ کرنی ہیں آپ ضرور کریں، لیکن آئین پاکستان کے اوپر عمل کرتے ہوئے آپ جو ہے ساری چیزیں کریں۔ آئین پاکستان کے مطابق آپ 90 دن میں الیکشن کرائیں، صاف اور شفاف الیکشن کرائیں، آزادانہ الیکشن کرائیں اور مجھے بے شک آپ پابند سلاسل رکھیں، لیکن میری جو پارٹی ہے اس کو لیول پلینگ فیلڈ مہیا کریں تاکہ وہ بھی تحریک انصاف بھی اپنے انتخابات میں حصہ لے سکے، آزادانہ طریقے سے، شفاف طریقے سے انتخابات کرائیں اور آئین پاکستان کے مطابق 90 دن کے اندر جو الیکشن ہے وہ آپ کرائیں۔ تو ایک یہ تھا عمران خان کا مطالبہ، اور دوسرا مطالبہ یہ تھا کہ آپ جمہوریت کو تسلسل دیں، آپ کسی مارشل لا کا نہ سوچیں اور یہ جمہوریت چلتی رہے۔ تو جمہوریت کو چلانے کے لیے اور آئین پاکستان کے مطابق میں ہر کسی سے بات کے لیے تیار ہوں۔ میں اداروں سے بھی بات کرنا چاہتا ہوں، میں سیاسی جماعتوں سے بھی بات کرنا چاہتا ہوں، تمام سیاسی جماعتیں، ایون کہ PMLN، JUI،
پیپل پارٹی میں سب سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن ایک آئین پاکستان اور دستور پاکستان کے اندر رہ کر جو چیزیں ہیں میں ان کے اوپر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن آپ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ مجھے آپ باہر چلے جائیں، یہ میں کبھی نہیں مانوں گا۔ یہ ایک مطالبہ غیر قانونی ہے۔ میرا باہر میں نہ کوئی جائیداد ہے باہر بیرون ملک، نہ میرے کوئی اکاؤنٹ ہے، نہ میری کوئی جائیدادیں فلیٹ ہیں جو میں باہر چلا جاؤں۔ میرا مرنا جینا پاکستان میں ہے، اور میرے ساتھ اگر بات کرنی ہے تو پاکستان میں ہی میں رہوں گا، اور میرے ساتھ آپ بات چیت کریں۔ اور دوسری، میں کسی قسم کی کوئی سیاسی ڈیل کر کے بھاگوں گا نہیں، جس طرح میاں محمد نواز شریف بارہا 2-3 مرتبہ بھاگ چکے ہیں، مشرف دور میں بھی بھاگ چکے ہیں، اور ابھی باجوہ صاحب کے دور میں بھی وہ ڈیل کر کے چلتے نکلے۔ تو اس طرح کی وہ کہتے ہیں کہ میں کوئی نہیں کروں گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کا یہ تیسرا مطالبہ یہ تھا کہ عمران خان صاحب کا کہ میرے تمام جو کارکن قید ہیں، جو ایک سیاسی قیدی ہیں، آپ ان کو رہائی دیں، آپ ان کو رہا کریں، اور وہ صاف اور شفاف طریقے سے انتخابات میں حصہ لے سکیں۔ ہاں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی انہوں نے قانون توڑا ہے اور انہوں نے قانون کے خلاف کوئی کام کیا ہے، تو آپ ضرور ان کا جو ہے احتساب کریں۔ آپ ایک جوڈیشل کمیشن بنا دیں، 9-10 مئی کے جو واقعات ہوئے ہیں آپ ان کی ایک جوڈیشل انکوائری کروائیں، اور اس کے مطابق اگر کسی کی سزا بنتی ہے تو اس کو ضرور سزا دیں، تو اگر نہیں بنتی تو آپ ان کو رہائی دے دیں۔ یہ تھا عمران خان صاحب کا تیسرا مطالبہ کہ ان کو آپ بے شک سزا دیں، لیکن جو بے گناہ قیدی ہیں، جو بے گناہ سیاسی قیدی ہیں، ان کو آپ رہا کر دیں، جس میں عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، تو وہ آپ کریں۔ اور جیسے یہ جو ہے مذاکرات تعطل کا شکار ہوئے تو اور سننے میں شیخ رشید صاحب کو بھی اٹھا لیا گیا ہے، اور رات کی تاریکی میں جو فیصل آباد سے MNA ہیں اور پنجاب سے PTI کے وہ عہدیدار ہیں فرق حبیب صاحب، جو ایک ینگ پولیٹیشین ہے، اس کو بھی اٹھا لیا گیا ہے۔ اور اس سے پہلے بھی کافی قیدی جو ہیں، جو سیاسی قیدی ہیں، وہ ابھی بھی جیل میں ہیں، جس طرح عثمان ڈار صاحب کو کراچی سے اٹھا لیا گیا تھا، اور اس طرح کے سیاسی قیدی ابھی بھی موجود ہیں۔ تو اس کے بعد آ جاتے ہیں جی کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے ایک وکیل ہیں شیر افضل مروت صاحب۔ شیر افضل مروت صاحب ایک جو چودھری ہیں، اپنے جوید چودھری صاحب ایک ٹی وی اینکر جو ہیں، سینئر صحافی بھی ہیں اور ٹی وی اینکر بھی ہیں، ان کے پروگرام میں وہ ایک ویڈیو ریکارڈنگ کے لیے آئے، اور ساتھ ہی جو پاکستان مسلم لیگ نون سے تعلق رکھنے والے ہیں سینیٹر عفنان اللہ، وہ سینیٹر مشاہد حسین کے جو بیٹے ہیں، وہ بھی وہاں پہ موجود تھے۔ تو خبر یہ آ رہی ہے کہ ان کے درمیان رات کو کوئی ہتھا پائی ہوئی ہے، اور وہ گتھم گتھا ہوا ہے، اور گالم گلوچ ہوئی ہے، اور ان کی ایک دوسرے کو موقع اور غصے جو ہے وہ چلائے گئے ہیں، تو اس کی بھی اطلاعات ہیں۔ تو یہ چیز اچھی نہیں ہے۔ ایک آپ نیشنل ٹی وی پہ آتے ہیں تو آپ کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ آپ صبر اور تحمل سے ایک دوسرے کا جو ہے بیانیہ ہے یا جو دوسرے کی باتیں ہیں وہ سنیں اور برداشت کریں۔ ایک دوسرے کو اس طرح نہ لے جائیں کہ یہ ملک جو ہے ان چیزوں کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ پاکستان میں تقسیم در تقسیم ہوتی چلی جائے۔ یہ ریاست پاکستان کی طرف سے جو تمام ہمارے سٹیک ہولڈر ہیں اور جو ہمارے نوجوان ہیں، صحافی ہیں، میڈیا میں جو اینکر ہیں، ان صاحبان کو بھی چاہیے کہ لوگوں کو اس طرح سے یہ آپ نہ کریں کہ آپ بلکہ سمجھائیں کہ آپ صبر اور تحمل سے بات کریں۔ تو ان میں سننے میں یہ آ رہا ہے کہ بات شروع ہوئی تھی جو عمران خان صاحب کی وہ کہ عمران خان صاحب نے بھی کوئی ڈیل کی ہے یا کر رہے ہیں، تو اس کے اوپر جو بات چلی گئی تھی بوٹ پالشی کے اوپر، تو عفنان اللہ نے کہا کہ سینیٹر عفنان اللہ نے کہا کہ عمران خان بھی بوٹ پالشی رہے ہیں اور ابھی بھی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس بات سے وہ شیر افضل مروت صاحب جو ہے وہ غصے میں آئے، اور اس بات سے پھر وہ لڑائی شروع ہو گئی، اور وہاں پہ سننے میں آ رہا ہے کہ شیر افضل مروت صاحب نے عفنان اللہ کو پہلے مارا پیٹا، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ جو ریلیکس ہوئے شیر افضل مروت صاحب، تو پھر عفنان اللہ نے اس کے اوپر اٹیک کیا اور پھر اس کو گرایا۔ تو یہ اس طرح کا پھر وہ نیچے سے جو سٹاف ہے اس کا نیچے والی منزل سے پھر وہ اوپر آیا جہاں ریکارڈنگ روم تھا، وہاں پہ آ کے انہوں نے لوگوں نے یہ معاملات کو رفع دفع کیا، اور اس طرح سے یہ معاملات کچھ حل ہوئے۔ اور وہ پھر غصے میں آ کے جو شیر افضل مروت صاحب ہیں، جو تحریک انصاف کے جو لائر ہیں، وہ چلے گئے۔ پھر اس کے بعد پھر جوید چودھری صاحب نے سینیٹر عفنان اللہ کے ساتھ پروگرام کیا۔ تو اب آ جاتے ہیں کہ مسلم لیگ کا بیان، نون کا بیان ہے۔ مسلم لیگ نون کا بیانیہ اب یہ ہے کہ ان کی جو پارٹی کے رہنما ہیں وہ بھی اس کو جو ہے لے کر چل نہیں پا رہے۔
اب مسلم لیگ نون اور مریم نواز اور میاں محمد نواز شریف کے ترجمان ہیں جناب میاں محمد زبیر صاحب کراچی کے، تو وہ بھی اب کبھی کچھ بات کرتے ہیں، کبھی کچھ بات کرتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ جی ہم نے پرانی اسٹیبلشمنٹ اور ججوں جرنیلوں کا احتساب کرنا ہے، کبھی کہتے ہیں نہیں کرنا، ہم نے کہا ہی نہیں ہے۔ اب وہ جو میاں جوید لطیف ہیں مسلم لیگ نون کے جو MNA ہیں، رہنما ہیں، وہ اب ادھر سے وہ سارے پرانے بیانیے کو چھوڑ کے کہ جی مجھے کیوں نکالا، اور پھر یہ 4-5 آدمی ہیں جنہوں نے میری حکومت کے خلاف سازش کی، کروڑوں ووٹوں لینے والے وزیر اعظم کو اقتدار سے نکالا گیا، اور جو وہ نکالنے والے جو مجرم ہیں وہ ان کا بھی نام لیتے تھے۔ اب وہاں سے چلتے چلتے اب یہ معافی تلافی پہ آ گئے ہیں، پاؤں پکڑنے پہ آ گئے ہیں یہ مسلم لیگ نون والے، جو ایک بہت بڑا بیانیہ بناتے تھے، جو مریم نواز بھی جس نے بہت بڑے بیانیے کو لیڈ کیا اور بڑی حق اور بڑی باطل کی باتیں کی کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، وہ نہیں ہونا چاہیے، تو پولیٹیکل انجینئرنگ نہیں ہونی چاہیے، ہمارے ساتھ زیادتیاں ہوئی، ہمارے ساتھ ظلم ہوئے۔ اب وہ سارے رہنما اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، اور میاں جوید لطیف صاحب وہاں سے چلتے کہتے سب کچھ چھوڑ دیں، ہم یہ نہیں مطالبہ کرتے کہ ہم جنرل باجوہ صاحب کا اور جنرل فیض امیر صاحب کا احتساب کرنا چاہتے ہیں، ہاں آپ نہ کریں، بے شک نہ کریں، لیکن 9 اور 10 مئی کو اس کا عمران خان کا ضرور احتساب کریں، اس کو ضرور لٹکائیں، اس کو آپ ضرور جیل میں رکھیں، اور اس کو آپ سزائیں بھی دیں، سب کچھ کریں۔ اب لگتا ایسے ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ اپنے بیانیے سے واپس ہٹ رہی ہے، کوئی اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کون سا بیانیہ بنائیں، ہم وہ احتساب کا بیانیہ بنائیں، مفاہمتی بیانیہ بنائیں، مزاحمتی بیانیہ بنائیں، اب یہ نہیں سمجھ آ رہی۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا یہ صورتحال اختیار کرتی ہے، یہ جو پولیٹیکل سچویشن ہے، جب 21 یا 22 اکتوبر کو میاں محمد نواز شریف پاکستان میں آئیں گے تو پھر دیکھا جائے گا کہ یہ کون سا بیانیہ بناتے ہیں۔ جی اب وہ کہتے ہیں جی کہ جو بھی بیانیہ ہمارا ہوگا وہ میاں محمد نواز شریف صاحب وہ بتائیں گے۔ ابھی کنفیوژن کا شکار ہے مسلم لیگ، ٹوٹلی کنفیوژن کا شکار ہے کہ ہم کون سا بیانیہ بنائیں۔ ابھی کچھ جو پارٹی کے اندر ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ مزاحمتی، اور جو میاں شہباز شریف کے جو حق میں جو رہنما ہیں وہ کہتے ہیں جی مفاہمتی بیانیہ، اور ہمارے ہاتھ میں ابھی جو ہے پکے ہوئے پھل کی طرح اقتدار گر رہا ہے، تو آپ برائے مہربانی اس طرح کا بیانیہ نہ اپنائیں۔ میاں محمد نواز شریف صاحب سے کافی رہنماؤں نے یہ کہا ہے کہ یہ اقتدار ہمارے ہاتھ سے چلا جائے گا۔ ابھی عمران خان کی لڑائی چل رہی ہے طاقتور حلقوں سے، تو آپ اس جو اقتدار آ رہا ہے اس کو آپ ٹھوکر نہ ماریں، بلکہ جو ہماری بات چیت اور ڈیلنگ چل رہی ہے آپ اس کو جو ہے ہمیں مکمل کرنے دیں، اور آپ آئیں پرائم منسٹر بنے 4تھی دفعہ آرام سے سکون سے، آپ یہ مفاہمت اور یہ مزاحمتی بیانیے کو چھوڑیں۔ تو اب یہ سامنے آ رہا ہے کہ تھوڑا سا میاں محمد نواز شریف بھی پیچھے ہٹ گئے، اور انہوں نے بات یہ مان لی ہے کہ کوئی بات نہیں، چلو دیکھتے ہیں، حکومت تو بناتے ہیں۔ تو یہ مسلم لیگ نون کا پرانا وتیرہ ہے، جب اقتدار میں ہوتے ہیں تو پاؤں پڑ جاتے ہیں، جب اقتدار سے نکلتے ہیں تو پھر یہ لمبے بیانیاں اور لمبی کہانیاں اور لمبے چیزیں چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اب یہ قانونی پیچیدگیاں بھی ہیں۔ میاں محمد نواز شریف آپ دیکھتے ہیں کہ وہ لندن سے جیسے ہی فلیٹ لیں گے، اب یہ نہیں پتا کہ وہ جیل میں جائیں گے اور یا مینار پاکستان جلسہ کریں گے۔ حالانکہ پاکستان کے آئین و قانون کے مطابق سپریم کورٹ نے اس کو ایبسکانڈر اور اس کو وہ جو اشتہاری مفرور ڈکلیئر کیا ہوا ہے، تو پاکستان کے قانون کے مطابق عام آدمی اگر کوئی ہوتا اور وہ اس طرح سے آتا تو وہ تو سیدھا جیل میں جاتا، اس کو سیدھا وہاں سے ایئرپورٹ سے اریسٹ کر لیا جاتا۔ لیکن یہاں ہماری ملک کی تاریخ جو ہے عجیب ہے، اور وہ اب دیکھیں تو آپ پچھلے دنوں میں جب میاں محمد شہباز شریف کی حکومت بن رہی تھی 16 مہینے پہلے، تو وہ اسحاق ڈار صاحب بھی ایک وہ جو ہے سرکاری طیارے میں آئے تھے، اور سیدھا ان کا سینٹ بھی بحال ہو گیا تھا، اور اگلے دن وہ جناب عدالت میں پیش ہوئے اور ضمانتیں بھی مل گئیں، اور وہ ایک اس ملک کے یہ بدقسمتی سے یہ اس ملک کے وزیر خزانہ رہے، اور پھر وہی لندن میں فلیٹ پکڑی اور وہ واپس میاں صاحب کے پاس چلے گئے۔ تو اس طرح کی کچھ تاریخ ہے ہمارے ملک پاکستان کی، تو ہم جو ہے دعا کرتے ہیں کہ اللہ خیر کرے ہمارے ملک پاکستان کا، اور جس طرح ہماری معیشت جو ہے روز بروز گرتی جا رہی ہے، اور ہمارے آرمی چیف صاحب جنرل عاصم منیر صاحب ایک بڑی انیشیٹو لے رہے ہیں اور بڑی اچھی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے ڈالر کو بے لگام ڈالر تھا اس کو کافی سارا کنٹرول کر رہے ہیں، اور یہ جو ہمارے ملک کے اندر ایک مافیا بنا ہوا تھا، ڈالر مافیا، چینی مافیا اور اس طرح کے شوگر مافیا، یہ سارے مافیا جو بنے ہوئے تھے، اب انہوں نے کوشش کی ہے کہ ان کے اوپر ہاتھ ڈالا جائے۔ یہ بہت اچھی بات ہے، اور ہمیں پاکستانی فوج کو اور ہمارے
پاکستانی چیف صاحب کو اس بات کا تو کریڈٹ واضح طور پہ جاتا ہے کہ انہوں نے یہ ایک بہت اچھا قدم کیا ہے، اور عوام جو ہے عوام کے دلوں میں ان کی اب جو ہے محبت پہلے سے بھی زیادہ بڑھ رہی ہے۔ پہلے بھی ہماری پاکستانی قوم اپنی فوج سے، اپنی پاکستانی جو ہمارے ادارے ہیں سلامتی کے، ان کے اوپر اپنی جان نچھاور کرتی ہے اور دل و جان سے ان سے محبت کرتی ہے، لیکن یہ جو اقدام جنرل عاصم منیر صاحب نے کی ہے عوام کے لیے اور قوم کے لیے اور غربت کو ختم کرنے کے لیے، یہ میرے خیال میں کوئی جمہوری حکومت نہیں کر سکی، نہ یہ اس طرح کی جو عمران خان صاحب کے 3.5 سال کی دور حکومت رہا انہوں نے بھی ایسا کچھ اقدامات نہیں کیے، حالانکہ ان کو بھی کرنے چاہیے تھے۔ اور اس کے بعد 16 مہینے کی جو حکومت ہے میاں شہباز شریف صاحب کی، انہوں نے تو آتے ہی سارا کا سارا بیڑا غرق کر دیا۔ تو ابھی آرمی چیف صاحب کو ہم سلوٹ کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں، اور پوری افواج پاکستان کو ہماری طرف سے سلام۔ تو پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی کافی، آپ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔